اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کہتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کی پناہ مانگتے تھے جس سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ بھی تمہاری طرح یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ایک کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور ایک کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ایک کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسرے طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم جان گئے کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر بچ سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی
اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کے لیے بہت سا پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ مگر اللہ کا پیغام پہنچانا میرے ذمے ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو جان لیں گے کہ کون کمزور ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہی غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ تو ہاں، سوائے اس پیغمبر کے
جسے وہ پسند فرماتا ہے تو اس کے آگے پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ سورۃ الجن مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ جنات نے قرآن سنا، اس کی حقانیت کو پہچانا اور ایمان لے آئے۔ اس کے ذریعے انسانوں کو بھی ایمان، توحید اور آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ قرآن صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، شرک، غلو اور جھوٹ سے بچنا لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آخرت، حساب اور جزا و سزا برحق ہے۔ جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا۔ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور فوراً مان لیا کہ یہ کلام حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کی پاکی اور وحدانیت۔ جنات خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں غلط باتیں کہنا گمراہی ہے، یہ شرک کی کھلی تردید ہے۔ انسانوں کا جنات سے پناہ مانگنا۔ سورت میں واضح کیا گیا کہ انسان جنات سے پناہ مانگتے تھے، اس سے جنات مزید سرکش ہو جاتے تھے۔ اسلام نے سکھایا کہ پناہ صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آسمان کی حفاظت جنات بتاتے ہیں کہ پہلے وہ آسمان سے خبریں سنتے تھے، قرآن کے نزول کے بعد آسمان کی سخت نگرانی ہونے لگی۔ یہ وحی کی حفاظت کی دلیل ہے۔ جنات کے مختلف گروہ، جنات میں بھی نیک اور بد دونوں ہیں، مسلمان اور نافرمان بھی ہیں۔ جیسے انسانوں میں اختیار ہے ویسے ہی جنات میں بھی ہے۔ سیدھے راستے پر رہنے کا وعدہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر رہیں تو رزق میں وسعت ملتی ہے۔ یہ وسعت آزمائش بھی ہوتی ہے، نعمت شکر مانگتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ بنائیں۔ نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ توحید کا بنیادی اصول ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسولوں کو بھی صرف اتنا بتایا جاتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ قرآن کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ شرک اور غلط عقائد سے بچیں۔ پناہ صرف اللہ سے مانگیں۔ آخرت کی تیاری کریں۔ سورۃ الجن ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت ہر اس دل کے لیے ہے جو سچ کو قبول کرے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ قرآن سب کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے۔